اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ ہمارے عزیز بھائی شہزاد احمد نے یہ جو سوال کیا ہے کہ آج کے اس دور میں ہم کیا کریں، تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ ایک واقعہ ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ رہے، یہ جو مشہور حدیث ہے جسے حدیث حارث آور کہا جاتا ہے کہ حارث آور فرماتے ہیں کہ میں مسجد سے گزرا، میں نے دیکھا کہ لوگ گپ شپ میں مصروف تھے، تو میں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گیا اور ان سے عرض کیا کہ لوگ مسجد میں بیٹھے گپ شپ میں مصروف ہیں۔ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے؟ حضرت حارث فرماتے ہاں، میں نے کہا یقیناً ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو پھر حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں انہوں نے اس وقت کی، فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ عنقریب یہ امت جو ہے یہ فتنے میں مبتلا ہوگی۔ تو میں نے عرض کیا، حضرت علی فرماتے میں نے پوچھا مل مخرج منہا، کہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا، اس فتنے سے اگر ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اس فتنے کے دور میں اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہوگا، تو کیا کیا جائے، ہم کیا کریں؟ تو اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس وقت بس ایک ہی ذریعہ ہوگا، قال کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ پھر کئی باتیں اس کے بارے میں کہیں، اہم بات یہ فرمائی هو الفصل، کہ یہ قول فیصل ہے، فیصلہ کن بات ہے یہ قرآن، لیس بالحزل، یہ مذاق نہیں ہے۔ من ترکہ من جبار، اگر کسی جابر نے اس کو ترک کیا، قسمہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اسے ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیں گے۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ، اور جس شخص نے اس کے علاوہ کہیں اور سے ہدایت تلاش کی، جس نے اگر یہ دیکھا کہ اس فتنے کے دور میں، یا جیسے آج کا دور جو ہے فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے، آج کے لیے بھی فرمایا آپ نے کہ جس نے اس کتاب کے علاوہ کہیں اور دیکھنے کی کوشش کی، کہیں اور سے ہدایت طلب کرنے کی کوشش کی، اضلہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر کے رکھ دیں گے۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، فرمایا کہ یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، اور یہ حکمت سے لبریز ذکر ہے۔ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور یہی ہے صراط مستقیم، سیدھا راستہ، جس کی ہم ہر نماز میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، ہمیں سیدھے راستے۔ اس وقت ہم کیا کریں جو مانگتے ہیں اللہ سے، تو اسی کے جواب میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہی تو صراط مستقیم ہے، اسی سے ہمیں پوچھنا ہوگا۔ اور اسے حبل اللہ المتین کہا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور موقع پہ بھی فرمایا کہ یہ اللہ کی رسی ہے، طرفہ بایدیکم، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، وطرفہ بید اللہ، اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ اپنی یہ رسی ڈال رہے ہیں، ہم سے کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ چمٹ جاؤ، میں آپ کو کار مذلت سے نکال لوں گا، لیکن ہم ہیں کہ اس رسی کو پکڑنے کے لیے تیار ہی نہیں، ہم دوسری رسیاں تلاش کرنے میں مصروف ہیں، دوسرے سہاروں کی اس تلاش میں ہیں ہم۔ اس سے بڑا سہارا یا اس سے بڑی ہدایت کی بات کہیں نہیں ہے، اور کسی نے اگر کوشش کی کہ کسی اور جگہ سے ہدایت ہمیں ملے تو وہ گمراہ ہو کے رہ جائے گا۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، یہ نغم فصل گل و لال کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔
ایسا نہیں ہے کہ بہار میں ہمیں کسی اور پیغام کی تلاش ہوگی اور خزاں میں کسی اور پیغام کی تلاش نہیں. خزاں ہو، بہار ہو، اچھے حالات ہوں، خراب حالات ہوں، امن و راحت والا ماحول ہو یا ظلم و تشدد والا ماحول ہو، جس قسم کا بھی ماحول ہو، ہمارے لیے ہدایت اسی قرآن حکیم میں ہے. اسی قرآن کریم کو ہمیں پڑھنا ہوگا. آغاز ہی میں اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بس یہی ایک کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، اور متقین کے لیے یہی ہدایت ہے. یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. لہذا آج کے حالات میں جیسا کہ آپ کا اشارہ بھی ہے کہ فلسطین میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، کیا کر سکتے ہیں ہم ان کے لیے، یہ قرآن ہمیں ہدایت دے، یہ ہمیں بتا دے گی کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. ہم اگر زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کے ساتھ ہم اپنے تعلق کو مضبوط کر سکتے ہیں اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کر سکتے ہیں. دعا سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ اگر ہم اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے، اللہ ہماری دعا قبول کر گئے، تو فلسطینیوں کی آزادی اور فلسطینیوں کے لیے امن، فلسطینی کے لیے ہر قسم کی خوشی، اور پھر مسجد اقصی کی آزادی وہ بھی ممکن ہو جائے گی. ہمارے اختیار میں جو ہے اتنا تو ہے، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں ان کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، نہ صرف ان کے لیے بلکہ تمام مظلومین کے لیے، تمام محبوسین کے لیے. ہم اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے ہیں. اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرتے ہوئے، قرآن مقدس سے ہدایت حاصل کرتے ہوئے، اور اس کے بعد اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے اخلاص کے ساتھ چند رکعت نماز ادا کرنے کے بعد ہم مانگیں گے، یقیناً اللہ تعالی سننے والے ہیں، وہ ہماری دعائیں قبول کرتے ہیں اور ہماری دعا قبول ضرور کریں گے. لہذا شہزاد بھائی سے میری یہی گزارش رہے گی، آپ سے اور اپنے سارے ساتھیوں سے میں یہی کہوں گا کہ آئیے ہم واپس اپنے اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، صدق دل سے توبہ کرتے ہیں، اور اپنے بھائیوں کو بھی تیار کرتے ہیں کہ وہ بھی توبہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کو ہم منانے میں کامیاب ہو جائیں. وہ ہم سے ناراض ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہم نے اسے ناراض کیا ہے. جب تک نہ ہم اسے راضی کریں گے تب تک یہ پریشانیاں ہم سے دور ہونے والی نہیں ہیں. لہذا آئیے ہم سب اپنے مولا کو، اپنے رازق اور اپنے حاکم کو منانے کی کوشش کریں اور دعائیں کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنے وہ جو ہمارے مظلوم بھائی ہیں ان کی مدد فرمائے. مسجد اقصی کو آزادی کی نعمت عطا کرے، مسجد اقصی کو آزاد کر دے اور فلسطینیوں کی داد رسی کرے، انہیں کامیابی اور فتح و کامرانی سے نوازے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.